تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما نقموا الا ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ۔ اس کا سادہ سا ترجمہ یہ ہے کہ ان کو یہی بات بری لگی نا، کن کو؟ منافقین کو، کفار کو، ان کو یہی بات بری لگی نا، ان لوگوں کی طبیعت پر یہی بات گراں گزری نا، کیا؟ الا ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیا۔ یہی بات ان کی طبیعت پہ گراں گزری نا، الا ان اغناہم اللہ ورسولہ، اللہ نے اپنا ذکر بھی کیا ہے، اپنے محبوب کا ذکر بھی کیا ہے۔ یہ پچھلے دنوں نا میں نے اپنی پوسٹ کے اوپر لکھا، یہ جو سب کچھ ہے نا یہ اللہ رسول کا فضل ہے، اللہ رسول کا کرم ہے۔ تو نیچے ایک حضرت نے کمنٹ لکھ کے کیا کہا، کہتا ہے حضرت جو کرم ہوتا ہے نا صرف اللہ کا ہوتا ہے۔ سمجھ رہی ہے اس چیز کو؟ یعنی کہ ہر بندہ اپنے تئیں مفتی بن چکا ہے۔ اور یہ میں آپ کو قرآن سنا رہا ہوں کہ کوئی آپ سے پوچھے نا حال کیا ہے، طبیعت کیسی ہے، کیسی گزر رہی ہے، تو اگر جواب آگے سے یہ آ جائے نا کہ اللہ رسول کا فضل ہے، تو پھر چہرے پہ بگاڑ نہیں آنا چاہیے، چہرے پہ بہار آنی چاہیے۔ کیوں؟ جب رب نے قرآن میں اپنے ذکر کو اور ساتھ محبوب کے ذکر کو اکٹھا رکھا ہے، تو ہم کیوں نہیں اپنی زبان سے رب رسول کا ذکر اکٹھا کر سکتے ہیں؟ یہ 10واں سپارہ ہے، الا ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ۔ اور یاد رکھنا اس پہ عمل صدیق اکبر نے کر کے بتایا ہے۔ اور یہ جو میں بات کرنے لگا ہوں نا بڑی توجہ سے سننا، امت میں صدیق اکبر سے بڑا عالم کوئی نہیں، صدیق اکبر سے بڑا متقی کوئی نہیں، صدیق اکبر سے بڑا صوفی کوئی نہیں۔ اور یہ عقیدہ ہم کو مولا کائنات نے دیا ہے۔ یہ باتیں جب آتے ہو نا تو حفظ کر کے جایا کرو۔ کس نے دیا ہے؟ مرضی سے ابو بکر کو پہلا نہیں مانا۔ سمجھ رکھے کو مولا کائنات نے فرمایا خیر الامہ بعد نبیہا ابو بکر و عمر۔ مولا کائنات نے فرمایا انبیاء کے بعد اس امت میں جو سب سے بہتر ہے، پہلے کو ابو بکر کہا جاتا ہے، دوسرے کو عمر فاروق کہا جاتا ہے۔ لے کر آیا ہے، آدھا چھوڑ کر آیا ہے، تو فاروق اعظم سے پوچھا لے کر کیا آئے ہو؟ اب یہ بھی پتا تھا صدیق نے کیا کہنا ہے، اس لیے کہا بتاؤ چھوڑ کے کیا آئے ہو؟ اب یاد رکھنا عقیدہ مجھے بتاؤ کسی اس بندے سے لینا ہے جسے اپنا ہی نہیں پتا، یا ان سے لینا ہے جنہوں نے پڑھا مصطفیٰ سے ہے، جو ساتھ مصطفیٰ کے ہیں، ادھر بھی ادھر بھی۔ اب انہوں نے کیا کہا؟ جو سی طریق کی کتاب پڑھنی ہے پڑھو۔ انہوں نے کہا جو کچھ تھا نا وہ لے آیا ہوں، رب اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں۔ قبلہ حکیم صاحب نے اس موضوع پہ تقریر کر رہے تھے تو میرے پاس کلپ آیا، انہوں نے بڑا کمال کا جملہ کہا، کہتے ہیں صدیق اکبر نے اے آکھیا جو کچھ ہے سی لے آیا وا، جنہاں نے دیتا سی نا انہاں نو چھڈ آیا وا۔ بس ایک بات یاد رکھنا، یہ مصطفیٰ کو رب سے جدا کرنے کی کوشش نہ کرنا، بیڑا غرق ہو جائے گا، خود جدا ہو جاؤ گے۔ کس نے بتایا ہے اس کے بارے میں؟ سمجھ رہے ہو نا کتنی بڑی نعمت ہے یہ آقا کا وسیلہ، بندوں کو جو مولا سے ملانے کے لیے ہے۔ نبی پاک نے کیا کہا؟ اس پہ چلو ایک اور بات سنو۔ حضور نے فرمایا یہ انگوٹھی لے کے جاؤ، یہ رب کا نام جو ہے لکھوانا۔ تو حضرت صدیق اکبر کا جو عشق تھا نہیں گوارا ہوا، ساتھ رسول اللہ کا بھی نام لکھوایا۔ جب حضور کی بارگاہ میں انگوٹھی لے کر آئے، نبی پاک نے فرمایا ہم نے تم کو کیا کہا تھا؟ یا رسول اللہ میرے سے گوارا نہیں ہوا، اس لیے میں آپ کا نام بھی رب کے نام کے ساتھ لکھوا کے آیا ہوں۔ اور فرمایا ہم کا تو لکھا ہوا ہے، ساتھ تمہارا بھی لکھا ہوا ہے۔ حضرت صدیق اکبر عرض کر لگے یا رسول اللہ اپنا میں نے نہیں لکھوایا۔ اتنے کے اندر حضرت جبریل آئے، آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر
मगर सिद्दीक ने ये गवारा नहीं किया कि आपके नाम को मेरे नाम से जुदा करे, तो हमने भी गवारा नहीं किया सिद्दीक के नाम को आपके नाम से जुदा करे। और कैसा कुर्ब अता किया, वो देखो गार में भी मुस्तफा के साथ है, मज़ार में भी मुस्तफा के साथ है। और मेरे आका ने फरमाया जिस तरह आज देख रहे हो, कल क़यामत वाले दिन भी अबू बकर मेरे साथ होगा है।